اللہ 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 الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا خیال یہ تو کل ہو گیا، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت۔ کل یہی بات نہیں ہوتی رہی۔ شریعت واضح ہے، دین اسلام ہر امر میں رہنمائی فرماتا ہے، حتیٰ کہ سوچنے کے انداز تک بھی بتاتا ہے، عمل تو پھر بات کی بات ہے۔ طریقت یہ ہے کہ شریعت پر خلوص دل سے عمل کیا ہے، شریعت کے علاوہ کچھ نہیں۔ شریعت پر خلوص دل سے عمل کرنا اور وہ خلوص تلاش کرنا، یہی طریقت ہے، یہی تصوف ہے، یہی ولایت ہے۔ معرفت عظمت باری کا ادراک اپنی حیثیت کے مطابق۔ ہر بندہ جو خلوص دل سے اطاعت کرتا ہے، اطاعت اور عبادات، ہم نے نماز، روزے اور ان مخصوص عبادات کو ہم نے عبادات سمجھ لیا۔ مومن کا ہر کام یا نافرمانی ہے یا عبادت۔ یاد رکھیں، زندگی کا ہر کام عبادت ہے اگر وہ شریعت کے مطابق ہے۔ روزی تلاش کرنا، لباس پہننا، وضو کرنا، ہاتھ منہ دھونا، تیار ہونا، مزدوری کرنا یا تجارت کرنا، کسی طریقے سے معاشرے میں رہنا، لوگوں سے برتنا، اگر ہم وہ شریعت کے مطابق کر رہے ہیں تو ہر کام عبادت ہے۔ جہاں شریعت کا خلاف ہے وہاں جرم ہے۔ اور یہی حقیقت ہے کہ جب عظمت باری کا ادراک ہو جائے، پھر اپنی حیثیت کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ میں نہ ہونے سے بھی کم تر ہوں۔ عبادات میں ثمرات کو طلب کرنا اخلاص کے منافی ہے، نہیں، اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ ثمرات کی دعا کرنا اور یہ عرض کرنا اللہ میری عبادت قبول فرما اور اس پر نیک اجر مرتب فرما، یہ اخلاص کے منافی نہیں ہے۔ یہ اخلاص کے منافی ہے کہ میں نماز پڑھتا ہوں، یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے دے، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے اتنے گندم دے دے، میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے اتنا دے دے، یہ درست نہیں ہے۔ قرب الہی کے لیے دعا کرنا، اللہ کی رضا کے لیے دعا کرنا، یہ تو خود نماز کا حصہ بھی ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اولاد کی، والدین کی بہتری کی دعا اور ان کے بھلائی کی دعا تو نماز میں شامل ہے۔ درود شریف نماز میں شامل ہے، تشہد نماز میں شامل ہے۔ اپنی ساری ضروریات سورہ فاتحہ میں آ جاتی ہیں۔ عظمت الہی بیان کرتا ہے، اپنی دنیاوی اخروی ضروریات ساری بیان کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہر امر میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں اس لیے کہ تیری عبادت کرتا ہوں، میرا کوئی اور معبود نہیں جس کے سامنے میں درخواست لے کے جاؤں۔ تو یہ ساری چیزیں تو آ جاتی ہیں، لیکن چیزوں کو مشروط کرنا یہ ناجائز ہے کہ نماز تب پڑھوں گا جب مجھے یہ چیز ملے، یہ درست نہیں۔ دعا کرنا، آرزو کرنا۔
زیادتی ایمان کے لیے للہ فی اللہ کشف و مشاہدہ کے لیے مجاہدہ کرنا اور دعا کرنے کی جسارت کرنا کیا؟ بھئی بات یہ ہے کہ کشف و مشاہدہ کیا اللہ ہے؟ اگر غیر اللہ ہے تو غیر اللہ کو عبادت کی ثمرات میں طلب کرنا کیا معنی؟ غیر اللہ کے لیے مجاہدہ کیا معنی؟ یہ تو شرک ہو جائے گا۔ آپ مجاہدہ کرتے ہیں اور مطلوب اللہ نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی چیز ہے، تو بات تو بگڑ گئی، یہ تو شرک ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ کسی کو بالکل سورج کی طرح روشن واضح کشف ہو جائے، پھر بھی اس پر یہ پابندی ہے کہ اس کا کشف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے دینی احکام کے اندر ہو۔ جہاں سے حدود کو کراس کرتا ہے وہاں دین صحیح ہے اور کشف غلط ہے، تو پھر جب ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں ان پر ایمان نصیب نہیں ہوتا تو اپنے کشف پر کیا نصیب ہوگا؟ یعنی دو دلیلیں ہیں، ایک دلیل اپنی اصل میں اپنی ذات میں قائم ہے اور مضبوط ہے، دوسری دلیل جو ہے اس کا مدار اس پہلی دلیل پر ہے کہ اس کے مطابق ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں تو وہ غلط ہو سکتی ہے، تو اس دوسری پر ایمان قائم رہے گا اور پہلی پر نہیں رہے گا۔ ایمان کی مضبوطی کے لیے یہ کافی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بات ختم ہو۔ اب مشاہدہ ہوگا تو وہ اس کا محتاج ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ثمرات یا جزا جو ہوتی ہے یہ من جانب اللہ ہوتی ہے۔ آپ یہ دعا تو کر سکتے ہیں اللہ مجھے نیک جزا عطا فرما، اس کا تو حکم ہے شریعت میں، لیکن اسے آپ مشروط نہیں کر سکتے کہ یہ ہو تو میں عبادت کروں یا خاص اس کام کے لیے عبادت کر لوں، یہ نہیں ہے۔ عبادت اللہ کا حق ہے، وہ ہے ایسا کہ اس کی عبادت کی جائے۔ جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ نہیں مل رہا وہاں ہم نے بہت کچھ حاصل کیا ہوا ہوتا۔ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ جو چیز وہ پا لیتا ہے اسے گنتا نہیں ہے۔ تخلیق سے لے کر آج تک کتنا کچھ پا چکے ہیں۔ ایک حدیث شریف میں ارشاد ہے، جبرائیل امین نے بارگاہ رسالت میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، ایک بندہ بنی اسرائیل میں سے تھا اور وہ جب عاقل بالغ ہوا تو بستی کے حالات دیکھے تو لوگ دین تھا لیکن لوگ عمل نہیں کرتے تھے۔ اس نے دین سیکھا اور لوگوں کو چھوڑ کر سمندر میں ایک ٹاپو ہے جزیرہ نما چھوٹا سا، اس پر چلا گیا۔ اللہ کریم نے اس پر مہربانی کی، میٹھے پانی کا چشمہ جاری کر دیا، اس پر پھل اگا دیے۔ وہ 400 سال زندہ رہا اور 400 سال اس نے دوسرے کسی آدمی کو پھر نہیں دیکھا، پھل کھائے، پانی پیا، عبادت کرتا رہا۔ جب موت کا وقت آیا 400 سال کے بعد، تو ملک الموت نے اسے کہا کہ اللہ کریم نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں آپ سے پوچھ لوں آپ کس حال میں جان دینا چاہتے۔ اس نے کہا یار مجھے وضو کرنے دو، میں نفل نیت کرتا ہوں، جب میں سجدے میں جاؤں تو تم روح قبض کر لینا کہ میں قیامت کو اسی سجدے میں اٹھوں۔ انہوں نے اس کی یا رسول اللہ اس کی روح سجدے میں قبض ہو گئی، میں اب بھی جب آسمانوں سے اترتا ہوں یا اوپر جاتا ہوں میری نظر پڑتی ہے تو اس کا وجود سلامت ہے اور سجدے میں اس ٹاپو پہ پڑا ہو۔
مرور زمانہ نے اس پر اثر نہیں کیا، گرمی سردی بارش آندھی نہیں، وہ محفوظ ویسا ہی صحیح سلامت۔ لیکن میں نے یہ قصہ عرض اس لیے کیا کہ عجیب بات یہ ہے کہ جب میدان حشر کو اٹھے گا، بارگاہ الوہیت میں پیش ہوگا تو ارشاد ہوگا اذهبوا بعبدی الی جنتی برحمتی، کہ میرے اس بندے کو میری رحمت اور بخشش کے سبب میری جنت میں داخل کر۔ تو وہاں وہ عرض کرے گا کہ بار الہ، تیری رحمت بہت وسیع ہے اور تیرے بڑے انعام ہیں، لیکن کچھ میں نے بھی کیا ہے۔ آپ نے مجھے زندگی دی، میں نے زندگی تج دی، آپ نے مجھے بے شمار انسانی خصوصیات لذات دی، میں نے سب چھوڑ دی۔ 4 صدیاں آپ نے مجھے زندگی دی، میں نے 4 صدیاں آپ کی اطاعت اور عبادت پہ قربان کر دی۔ دنیا کا کوئی لطف نہیں اٹھایا، کسی سے ملا نہیں، کسی سے بات نہیں کی۔ تو آپ کی رحمت سے ہی جنت جانا ہے، لیکن کچھ تو حساب کتاب میرا بھی ہوگا۔ انہوں نے اس کی یا رسول اللہ ارشاد ہوگا کہ میری نعمتوں کی اور اس کی عبادت کے وزن کر لو، اس نے کتنی عبادت کی ہے، میری نعمتیں کتنی ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک نعمت ترازو میں رکھی جائے گی، بینائی کی، جو اس نے 400 سال استعمال کی تھی۔ باقی ساری راہ کہیں ایک سے شروع کرنا ہے تو فرمایا بینائی سے شروع ہو جائے گا۔ جب وزن ہوگا تو عبادت کم پڑ جائے گی، کیونکہ عبادت تو کبھی کی، کبھی سو گئے، کبھی کھانے پینے میں لگ گئے، رفع حاجت میں تو بینائی تو مسلسل استعمال ہوتی رہی۔ تو جب ایک نعمت کے بدلے میں کم ہو جائے گی تو ارشاد ہوگا کہ اسے حساب کتاب چاہیے، اب جتنی باقی نعمتیں استعمال کی ہیں تو اتنا عرصہ اسے جہنم میں بھیج دو، سزا بھگتے گا، پھر جب حساب برابر ہو جائے گا تو دیکھیں گے۔ اس وقت وہ عرض کرے گا کہ یا اللہ مجھ سے بھول ہو گئی، مجھے معاف کر دے، آخر میں نے یہاں آ کر غلطی کر لی۔ تو ارشاد ہوگا کہ ہاں معافی چاہتا ہے تو جنت بھیج دو، حساب کتاب چاہتا ہے تو اپنا پورا کر لے۔ تو جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ مجھے کچھ نہیں ملا تو ہم نے بہت کچھ لیا ہوا ہوتا ہے۔ جو کچھ ہم نے لیا ہوا ہوتا ہے اس پہ ہماری نظر نہیں ہوتی۔ اپنی تخلیق سے لے کر جتنا عرصہ ہم دنیا میں، ہم نہیں سوچ سکتے کہ کتنی نعمتیں ہم استعمال کر چکے، کتنے انعامات اس نے دیے ہیں۔ نیند کیا چیز ہے؟ غفلت ہی ہے، بندہ کہتا ہے بے ہوش ہو گیا، کیا کچھ بھی۔ لیکن جس کو کبھی نیند نہ آئے اس سے پوچھو نیند کتنی نعمت۔ بیماروں کو، بوڑھوں کو، جن کو رات کو جاگنا پڑ جائے، ذرا ان سے پوچھو، وہ کہیں گے یار نیند بہت نعمت۔ نعمتوں کا احساس تھوڑا بہت اگر ہوتا ہے تو تب ہوتا ہے جب وہ چھن جاتی، لیکن اس سب کے باوجود اس نے مانگنے سے منع نہیں فرمایا۔ مانگو، مگر مشروط نہیں مانگ سکتے کہ یہ دو تو میں عبادت کرتا ہوں تو یہ دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم اتنی عبادت نہیں کرتے جتنی نعمتیں تم لے چکے ہو، اور کشف و مشاہدہ کے لیے محنت کرنا یا اس کی طلب کرنا یہ درست نہیں۔ عطائے باری ہے، جو چاہے جتنا چاہے دے دیتا۔ اللہ اللہ کرنے والوں کی تو بات اور ہے، گناہگاروں کو، دنیا داروں کو بھی شعور دے دیتے ہیں اور وہ بات سے پہلے سمجھ جاتے ہیں کہ یار مجھے کھٹکا ہے، یہ کام ایسے ہو جائے گا۔ کتنے لوگ ہیں جن کا شاید نماز روزے سے بھی تعلق ہی کوئی نہیں، لیکن وہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے یہ ایسے ہو جائے۔
ویسا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی عطا پھر کشف کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو مل گیا تو ہمیشہ آپ کو وہ جو آپ چاہیں گے دیکھ لیں۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک لمحہ وہ تھا کہ زمین و آسمانوں کی ساری بادشاہت سے مراد ہے نظام سلطنت۔ بادشاہت بجائے خود کوئی وجود تو نہیں نہ ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ زمینوں و آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے، کس طرح چیزیں بن رہی ہیں، کس طرح فنا ہو رہی ہیں، کس طرح احکام فطرت ان پہ جاری ہو رہے ہیں، کہاں کہاں کیا کچھ ہو رہا ہے، فرمایا سارا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھا دیا کہ دیکھو یہ نظام اس طرح چل رہا ہے۔ اب یہ تو ابتدائی نبوت تھی، اس کے بعد انہوں نے ان کی قوم ستارہ پرست بھی تھی اور بت پرست، بت بھی بناتے تھے اور سورج ستاروں کی پرستش بھی کرتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو عجیب عجیب یہ ساری۔ اب آج کے بت پرستوں کو بھی دیکھیں تو وہ سمجھتے ہیں بھگوان کوئی اللہ کو اور ہے، پرماتما کو اور ہے، مہاتما کوئی اور ہے، یہ بت بھی اسی کا ہے، یہ بت بھی اسی کے وسیلے سے کرتا ہے۔ کمال ہے، عبادت بت کی کر رہے ہو اور مانتے ہو طاقت کوئی اور ہے، فائدہ کیا اس بت کی عبادت؟ فرعون خود کو خدا منواتا تھا، اس کے دربار میں بھی بت رکھے جن کی وہ پوجا کرتا تھا۔ کمال ہے، خدا بھی ہو پوجا بھی کرتے ہو۔ اور قرآن کریم میں بھی آتا ہے کہ اس کو قوم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تم چھوڑ رہے ہو تو یہ تمہاری تردید بھی کرتا ہے، تمہارے بتوں کی تردید بھی کرتا ہے۔ تو کفر جو ہے یہ بھول بھلیاں ہے، اس کی کوئی سمجھ نہیں آتی، انسان ایسا گمراہ ہوتا ہے اس کی عقل پہ پتھر پڑ جاتے۔ تو وہ قوم بھی بادشاہ خود کو خدا بھی کہلواتا تھا نمرود، بتوں کی پوجا بھی کرتا، ستاروں کو بھی پوجتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کریم نے وہ سارا کھیل، سورج چاند ستارے زمین آسمان، فطرت کا انداز، یہ سارا کچھ کیسے ہو رہا ہے۔ نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، نہ صرف زمین پر کیا کچھ ہو رہا ہے، آسمانوں میں کیا کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ کھول کے دکھا دیا۔ یہ کشف تھا، مشاہدہ تھا۔ مدت گزر گئی، بڑھاپے میں فرزند ارجمند عطا ہوا، مجاہدے کیے، ہجرتیں کی، مسافرت کی، بڑی تکلیفیں اٹھائیں، اطاعت الہی پہ کاربند رہے۔ آخری عمر میں بیٹا عطا ہوا، پھر حکم ہوا اسے بیت اللہ کے پاس لے جاؤ۔ بیت اللہ کا وجود نہیں تھا، جبرائیل امین نے رہنمائی کی، منزلوں پہ منزلیں مارتے اہلیہ اور بچے کو لے کر وہاں چھوڑ کر آ گئے۔ لمبا قصہ ہے، اس طرف نہیں جاتے، لیکن ہوا یہ فلما بلغ معہ السعی، جب وہ اس قابل ہوئے کہ ان کے ساتھ چل سکیں انگلی پکڑ کر، 3 سال 4 سال کا بچہ بھی چل پڑتا ہے، تو حکم ہوا کہ انہیں ذبح کر دو۔ اب وہ ابراہیم علیہ السلام جن کے سامنے اللہ نے ایک وقت میں ارض و سما کا سارا نظام سلطنت کھول کے رکھ دیا تھا، اسے یہ پتہ نہیں کہ میں نے صرف بچے کو لٹانا ہے، ذبح تو دمبا ہونا ہے۔ اور اگر آپ یہ مانیں کہ انہیں پتہ تھا تو پھر کسی بھی کو بھی کہو جا کے بیٹے کو لٹاؤ اور پھر اسے اٹھا کر دمبا ذبح کر دینا، تو پھر قربانی کون سی رہے؟ پھر ہر کوئی کر سکتا ہے۔ تو کشف کی حیثیت سمجھ آ گئی کہ جہاں رب العالمین چاہتے ہیں کوئی چیز بتانا، بتا دیں۔ جہاں نہیں بتانا چاہتے تھے ابراہیم علیہ السلام کو، تو یہ بھی پتہ نہ چلا کہ چھری کے نیچے سے اسماعیل علیہ السلام کب نکلے اور دمبا کب آیا،
انہوں نے تو اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھی، اپنی آنکھوں پہ بھی پٹی باندھ لی کہ کہیں شفقت پدری جوش نہ مارے، لٹا کر گردن پہ چھری رکھی ہوئی تھی، چھری چلائی، گردن کاٹ دی، خون کے فوارے ابلے، انتہائی نڈھال ہو کر آنکھوں سے پٹی ہٹائی کی۔ اسماعیل تو ذبح ہو گیا، تو دیکھا دمبا ذبح ہو گیا، اسماعیل کھڑے مسکرا رہے ہیں۔ تو پھر ویسے مبہوت ہو گئے کہ یہ میری قربانی کا کیا ہوا اور دمبا کہاں سے آ گیا، اور مجھے تو قربانی اسماعیل کی کرنی تھی۔ تو وہی الہی ہوئی کہ قد صدقت الرؤیا، آپ نے اسماعیل ہی کی کر دی، آپ نے اپنا خواب سچ کر دیا۔ اب یہ میری قدرت ہے کہ میں نے اسماعیل کو کھڑا کر دیا دمبا۔ تو یہ واقعہ ان کے علم میں نہیں تھا۔ یہ ہے کشف کی حیثیت۔ کشف کے لیے مجاہدہ کرنا، مجھ سے پوچھیں تو میں سمجھتا ہوں شرک ہے، اور میرا خیال ہے سارے صوفی یہی سمجھیں گے۔ علماء ظواہر کے اپنے ہوتے ہیں نظریات۔ دعا کرنا کسی بھی نعمت کے لیے، روزگار کے لیے، صحت کے لیے، اولاد کے لیے، کشف کے لیے بھی کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ مجھے اتنی بصارت دے دے کہ تیری نافرمانیوں سے بچ سکوں۔ تو کل مجھے رات ہی ایک ای میل تھی کسی ساتھی کی کہ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ جنات کو مسخر کیا جائے اور پھر جنات کے ذریعے کافروں کے بڑے بڑے لیڈروں کو اغوا کر لیا جائے۔ تو وہ کیا خاتون جو امریکہ میں قید ہے، ہاں، جیسے اوباما کو اٹھا لیا جائے اور کہا جائے عافیہ صدیقی واپس کرو تو اوباما لے جاؤ۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ کیا جائے، اور اس کی جہاں ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں، اتنا خون بہتا ہے، وہاں جنات کو بھیج دیا جائے اور یہ کر دیا جائے۔ تو میں نے اسے 2 سطریں لکھی ہیں صرف۔ پہلی سطر یہ لکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جنات بھی آپ کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے، اسلام بھی لائے، سورہ جن پوری ایک صورت موجود ہے، دوسری صورتوں میں بھی ذکر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو بدر و احد میں حکم نہیں دیا، جانثاروں کی قربانیاں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ناممکن ہے کہ ہماری جگہ کوئی دوسرا ہم خود مکلف ہیں اطاعت الہی کی، جو قربانی دینی ہے ہم نے دینی ہے۔ ہم اپنی جگہ دوسروں کو ہم کہیں کہ ہماری جگہ جنات یاد کریں، ہم گھر بیٹھ کے حلوے کھاتے رہیں گے۔ تو یہ الٹ پلٹ سوچیں انسانوں کو آ رہی ہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ رہی ہیں، کیسی عجیب بات ہے۔ تو جہاں تک دعا کا تعلق ہے، آپ کو شوق ہے تو کریں دعا، لیکن کشف، مشاہدہ، القاء، یہ اس کی اپنی عطا ہے، جو بات چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے بتا دیتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں بتاتا۔ اے آتش فراقت دل ہاں کباب کردہ، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کردہ۔ شاعر 2 طرح کے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی 2 طرح کے شاعروں کا ذکر کیا۔ ایک تو وہ ہیں جو محض الفاظ کو جوڑ کر، جمع کر کے، ان کے جملے، ان کے مصرے بنا کر کوئی چیزیں منظوم کر دیتے ہیں، غزل نظم کہہ دیتے ہیں، تو ان کا
مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ دیکھو میں نے کس کمال سے کون سے الفاظ ڈھونڈ کر کس طرح خوبصورت مصرع بنایا، اس کی بندش دیکھو، ان کا میل۔ اب اس سے جو ہے وہ ان کا مقصد نہیں ہوتا، اسی لیے قرآن نے فی کل وادی یہیمون، ہر وادی میں جھانکتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، جو کہتے ہیں وہ انہیں کرنا نہیں ہوتا، وہ کچھ کہہ گزرتے ہیں جو کچھ وہ کرتے نہیں، وہ مطلب ہے وہ عملاً ان کا کچھ نہیں ہوتا۔ آگے اللہ کریم نے استثناء دیا ہے کہ جو ان میں سے ایمان لائیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یعنی وہ بھی شاعر ہوتے ہیں جو ذاکر ہوتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور طلب الہی میں ان سے شعروں کا صدور ہوتا ہے۔ میں نے یہ دیکھا ہے، یہ الگ بات کہ کسی کو شہرت ملی کسی کو نہ ملی، ہر صوفی شعر کہتا ہے، ہر صوفی خود شاعر نہ ہو تو دوسروں کے دہراتا رہتا ہے، شعر ہر صوفی کہتا ہے، یا خود شاعر ہوتا ہے، خود شاعر نہ ہو تو دوسروں کے شعر دہراتا رہتا ہے۔ پتہ ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جوں جوں اس کی طلب بڑھتی ہے قربت الہی کی، معرفت الہی کی، تجلیات باری کی، تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اداسی کی، طلب کی، اشتیاق کی، وہ کیفیت اس سے شعر کہلواتی ہے۔ اثناء سفر میں ہوتا ہے، منزل سے دور ہوتا ہے، ایک جذب ایک طلب ہوتا ہے، وہ اس سے شعر کہلواتا ہے۔ جہاں تک اللہ نے اس کو لے جانا ہے اپنی منزل پر پہنچ جائے تو پھر صوفی کہتے ہیں کہ جو بمنزل برسید اسوار پیادہ شد۔ جب کوئی منزل پر پہنچتا ہے تو پہلے تو سواری پہ بڑے، جو گھوڑا ہے تو دوڑا رہا ہے، گاڑی ہے تو بھگا رہا ہے، لیکن جہاں پہنچنا ہے وہاں پہنچ جائے تو سواری کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ شوق، یہ جذبات شوق سواری ہے۔ اثناء راہ میں تو شعر کہتے ہیں، منزل پہ پہنچ جائیں تو چھوٹ چھاٹ جاتے ہیں، پھر وہ نہیں کہتے، ختم ہو جاتی ہے بات۔ سواری چھوڑ، جو بھی منزل پہ پہنچ جائے وہ سوار بھی پیادل ہو جاتا ہے، پھر عام آدمیوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ کمال تصوف بھی یہ ہے کہ جو منزل پہ پہنچ جائے پھر اس میں اور عام آدمی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اثناء راہ میں لوگوں میں اور اس میں فرق نظر، وہ اور کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ اور کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف کیفیات ہیں جو آتی اور جاتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی شعر نہیں کہا، اس لیے کہ آپ نے وہ ہجر و فراق دیکھا ہی نہیں۔ آپ مبعوث ہی اپنی منزل پہ ہوئے۔ اور بعثت سے پہلے بھی خلوت نشین ہو جاتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ تو جبرائیل امین آئے، وحی الہی آئی، اور پہلی وحی آپ کی نبوت سے شروع ہوئی۔ آپ نے راستے میں کوئی ہجر و فراق کی کیفیتیں نہیں دیکھی۔ تو یہ فنا فی الشیخ یا فنا فی الرسول یا فنا فی اللہ کیفیات قلب ہے۔ کیفیات کو ان کی صورتوں سے نہیں ناپا جاتا، کیونکہ کیفیت کی کوئی صورت ہوتی نہیں۔ کیفیات کو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاتا، کیونکہ کیفیت کے لیے واضح نے کوئی لفظ وضع کیا ہی نہیں۔ کیفیات کو محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ایک سادہ سی بات ہے، بھوک ایک کیفیت ہے۔ آپ ایک آدمی کو بھوک پہ پی ایچ ڈی کرا دیں
اسے وہ سمجھ نہیں آئے گی جتنا اسے 2 دن بھوکا رکھیں تو سمجھ آئے گی بھوک کیا ہوتی. غصہ ایک کیفیت ہے، سمجھاتے رہے نہیں، اسے غصہ دلائیں، غصہ آئے گا تو اسے سمجھ آ جائے گی غصہ یہ ہوتا ہے. پیار ایک کیفیت ہے. بعض اوقات جب اپنی اولاد ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں تو سمجھ آتی ہے یار کہ بڑی مجبوری بن گئی ہے، پیار کیا ہوتا ہے. اسی طرح فنا فی شیخ ایک کیفیت ہے. حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہمیں مراقبات کراتے تھے، ہم لطائف کرتے تھے، تو حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے، مجھے خود تو صحیح یاد نہیں، فرماتے تھے تم نے 3 سال لطائف کیے ہیں. جبکہ اس زمانے میں کئی ساتھی ایسے تھے جو آتے تھے، ہفتہ رہتے تھے، فنا بقا کے مراقبات حاصل کر کے چلے جاتے تھے. یہ بھی ہم نے اپنے پاس دیکھا. تو حافظ عبدالرزاق اللہ پاک ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے، ہمارے ہم سبق بن گئے. اب جب حضرت نے مراقبہ احدیت کرایا تو فرمایا فیض اللہ منزہ بے چون و چگوں و الہکم الہ واحد. کچھ دنوں بعد ہماری آپس میں بات ہوئی تو حافظ صاحب فرمانے لگے کہ یہ تسبیح ہے فیض اللہ، اللہ کا فیض، فیض اللہ منزہ بے چون و چگوں. میں نے کہا جی نہیں، ایسے نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ میں نے کہا یہ ہے فیض اللہ منزہ، جیسا کہ اللہ پاک ہے. یہ میں نے سمجھا، وہ انہوں نے سمجھا. میں نے کہا یہ ہے فیض اللہ منزہ بے چون و چگوں بِإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد. آپ صاحب کہنے لگے فیصلہ حضرت جی کریں گے. ٹھیک ہے. میں نے کہا حضرت جی سے پوچھ لیں. میں کیوں پوچھوں، تم پوچھو. میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، مجھے تو سمجھ آ گئی. ہم 25 سال اکٹھے رہے حضرت کی صحبت میں، ربع صدی. نہ انہیں جرأت ہوئی پوچھنے کی، نہ مجھے جرأت ہوئی. ہم دونوں میں سے کسی نے نہیں پوچھا. وہ اپنے اسی پہ فوت ہوئے، وہ اسی طرح پڑھتے تھے. میں ابھی بیٹھا ہوں، میں اسی طرح پڑھتا ہوں جس طرح میں نے سمجھا. بات یہ تھی کہ یہ پوچھنے کی جرأت کون کرے. حالانکہ حضرت بہت مہربانی فرماتے تھے، اور میرے ساتھ تو بالخصوص میں حضرت کی محفل میں مذاق بھی کر لیا کرتا تھا. خوش ہوتے تھے، فرماتے تھے یہ تو برزخ والوں سے مذاق کر جاتا ہے اور وہ برا نہیں مناتے. یہ بات ہوئی نا کرنا نسیم کئی دفعہ. لیکن یہ پوچھنے کی کہ یہ سوال کروں، یہ جرأت 25 سال نہیں ہوئی، اور نہ حافظ صاحب کو ہوئی. یہ ایک کیفیت ہے جسے کہتے ہیں فنا فی شیخ، کہ سراپا تسلیم ہو جاتا ہے بندہ. کیوں اور کیسے کوئی نہیں رہتا. اور یہ اللہ کی عطا ہے، یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بنائے نہیں بنتا. کوئی اس میں اتنی مشکل بات بھی نہیں تھی، کوئی شریعت کے خلاف بھی نہیں تھی. ایک حد ادب تھی کہ جو شیخ نے کہہ دیا اس پر سوال کیوں کیا ہے. اور ربع صدی نہ حافظ صاحب اس حد کو عبور کر سکے، نہ مجھے جرأت ہوئی. تو وہ وقت گزر گئے. آج تو ہم پر بچے پرائمری کے سوال بھی کرتے ہیں. یہ کیفیت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے تو فنا فی رسول نصیب ہو جاتا ہے. بس جو ارشاد نبوی مل گیا، اس پہ چوں چراں کی گنجائش.
اور یہ کیفیت اللہ سے ہو جائے تو فنا فی اللہ ہو گیا، اور یہ اسی طرح درجہ بدرجہ نصیب ہوتی ہے۔ زلیخا کون تھی؟ کیا وہ عزیز مصر کی بیوی تھی یا کوئی اور عورت تھی؟ مصر کا حکمران کوئی اور تھا، لیکن عزیز مصر اس کی طرف سے حکومت کرتا تھا، سارا نظام سلطنت عزیز مصر کے ہاتھ میں تھا۔ عزیز اس کا نام نہیں تھا، عزیز مصر عہدہ تھا، جسے بعد میں فرعون بنے تو فرعون کی ایک شخص کا نام نہیں تھا، عہدہ تھا، جو اس کی جگہ آتا پھر وہ فرعون کہلاتا۔ قرآن کریم نے یہی بتایا ہے کہ جب وہ بھاگے دروازہ کھلا تو وجد سید حالد الباب، تو اس کے خامند کو، اس کے مالک کو، اس کے سید کو دروازے پر پایا، تو یہ آیت بتاتی ہے کہ عزیز مصر کی بیوی تھی۔ سورہ یوسف کی تفسیر گزر چکی اور اس میں ہم نے بڑی الحمدللہ مفصل ان باتوں پہ بحث کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب بچے تھے اور مصر میں نیلام ہوئے تو یہ اس وقت شادی شدہ خاتون گھر گرہستی والی تھی۔ ان کے جیل میں رہنے اور آنے کا اتنا وقت ہے کہ یہ اس کا میاں فوت ہو گیا، وہ رتبہ کسی اور کو مل گیا، یہ بیوہ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، ضعیف ہو گئی، وہ حالات گئے، وہ واقعات گئے، وہ وقت گیا۔ تب ہی اس نے بتایا تھا کہ بھئی اب جھوٹ بولنے سے کیا فائدہ، سچی بات بتاتی ہوں عزیز مصر، شہنشاہ مصر کے دربار میں۔ تو غیر مسلم بھی تھی، بدکار بھی تھی۔ یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی نہیں ہوئی، کوئی بدکار عورت کسی نبی کی بیوی نہیں بنتی۔ ظالم بھی تھی کہ گناہ کا ارادہ خود کیا، الزام اللہ کے نبی پہ رکھوایا، پھر اسے انہیں جیل بھجوایا کہ لوگ یہ نہ کہیں زلیخا کی غلطی ہے۔ اعلیٰ اس کے خاوند کو پتہ چل گیا تھا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ، غلطی اس کی ہے، انہوں نے اسے ملامت بھی کی، پھر بھی اس نے اصرار کر کے یوسف علیہ السلام کو برسوں جیل میں رکھایا کہ لوگ یہ کہیں غلطی یوسف کی تھی، زلیخا کی نہیں تھی۔ تو نبی پر الزام لگانے والی بھی تھی اور ظلم کرنے والی بھی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی اہلیہ کا نام مفسرین آسنات لکھتے ہیں۔ بعد میں ان کی جیل سے آنے کے بعد شادی ہوئی۔ وہاں علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ اس کا جو باپ تھا زلیخا کا، اس کا نام اور جو یوسف علیہ السلام کی بیوی تھی اس کے باپ کا نام ملتا جلتا تھا، ایک سا نام تھا۔ تو وہاں سے لوگوں کو غلطی لگ جاتی ہے کہ فلاں کی بیٹی شاید زلیخا کی شادی زلیخا کی۔ کوئی بھی بدکار عورت نبی کی رفیق حیات نہیں بن سکتی۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ کافر بیوی ہو سکتی ہے، نبی کی بدکار نہیں ہو سکتی، چونکہ کفر عقیدے کا فعل ہے۔ جسم سے جو گناہ کیے جاتے ہیں وہ اور ہیں، اور جو عقیدے کا گناہ ہے وہ اور ہے۔ عقیدہ ایک نظریہ ہوتا ہے، عقیدے کا گناہ طاری ہوتا ہے۔ ایک کافر ہے، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جائے گا، وہ گناہ ختم ہو جائے گا۔ ایک حرام کھاتا ہے، یہ گناہ ساری ہے، وہ نس نس میں دھا جائے گا، وہ اللہ ہی معاف کرے تو کرے، ورنہ اس سے نجات آسان نہیں ہے۔
اب رہی یہ بات کہ جب آپ واپس آئے اس وقت یہ زندہ تھی، ضعیف خاتون تھی، اس کا کوئی قرآن کریم نے تذکرہ نہیں فرمایا کہ اس وقت ایمان لائی نہیں لائی، مسلمان ہوئی نہیں ہوئی، یہ کوئی تذکرہ نہیں ملتا اور اس کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ لیکن کوئی اچھا انسان نہیں تھی، اچھی خاتون نہیں تھی، ظلم کیا، خواہشات نفس کے لیے نبی کو مجروح کیا، پھر نبی پر الزام لگائے، پھر نبی کو قید کرایا۔ اب آپ کی مرضی، آپ کہتے ہیں بیٹی کا نام زلیخا رکھا جائے تو آپ کی مرضی بھائی، اس میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ نام بامانی اور مبارک ہونے چاہیے۔ ہم صوتی اثرات میں رکھ دیتے ہیں نا، میں اگر یہاں بات کرتا ہوں تو پھر وہ میرے تو گلے پڑ جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کے نام ہوتے ہیں، پھر ہر ایک کی میل آتی ہے، میرا تو یہ نام، میرا نام بدلو، یار میں کس مصیبت میں پھنس گیا، خواہ جو ماں باپ نے رکھا ہے بھگتو کرو۔ تو پچھلے دنوں بھی یہاں ممبر پہ ہی بات ہوئی تھی کہ اکثر بچیوں کے نام سائمہ رکھتے ہیں۔ اب سائمہ قرآن میں موجود ہے لیکن اس کا معنی ہے روزہ دار۔ روزہ دار نعمتیں ہوتے ہوئے بھی نعمتیں کھا نہیں سکتے۔ میں نے اکثر دیکھا ہے کہ اس نام کی بچیاں بہت کم آباد ہوتی، اگر ہوتی بھی ہیں تو نہ ہونے کے برابر لڑتی بھڑتی مار کھاتی رہتی ہیں، اول تو ان کی طلاقیں ہو جاتی ہیں، خامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک دفعہ پہلے میں نے یہ کہا تھا یہاں تو پتہ نہیں کو کتنی سائمہ کی ڈاکیں مجھے آئیں گے، میرا بھی نام بدل، میں تو مصیبت میں پھنس جاتا ہوں۔ تو نام کا زندگی پہ ایک اثر ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مبارک اور بامانی نام رکھو۔ بعثت علی سے پہلے عربوں کا بھی یہ خیال تھا تو وہ اس طرح کے نام رکھتے تھے، بعض کے ڈرونے نام رکھتے تھے۔ مثلا ایک صحابی تھے مشہور، ان کا نام تھا زرار، دکھ دینے والا، تکلیف دینے والا، ضرر پہنچانے والا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدل دیا تھا، مجھے یاد نہیں آ رہا کہ حضور نے کیا نام رکھا تھا، تو آپ نے وہ نام بدل دیا تھا۔ وہ عہد جاہلیت کا تھا، ان کا خیال تھا کہ اس کے نزدیک کوئی نہیں آئے گا، یہ دکھ پہنچانے والے لوگ اس سے ڈریں گے، بھاگیں گے۔ تو یہ تو ان کے پاس بھی تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نام مبارک اور بامانی رکھو، اس کا بھی ایک اثر ہوتا ہے زندگی پر۔ تو جو کچھ زلیخا نے کیا اور جن بکھیڑوں میں وہ پڑی، میرا خیال ہے کوئی دانش مند تو بیٹی کا نام زلیخا نہیں رکھے گا کہ انہی حالات سے وہ گزرے اور کسی نیک انسان پر تہمت لگائے اور نیک انسان کو بدنام کرے دیا۔ مجھے تو اچھا نہیں لگتا، آپ کو لگتا ہے تو رکھیں۔ تو نام رکھتے وقت یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ جو نام رکھ رہے ہیں اس کا اثر زندگی پر کیا ہوگا۔ تو آپ کو ایک بندے کا نام آپ عبداللہ رکھتے ہیں، اسے ہر وقت عبداللہ عبداللہ، اس میں کچھ شرم ہوگی تو کچھ تو حیا کرے گا، اللہ کا بندہ بننے کی کوشش کرے گا۔ لیکن ہماری تو مصیبت یہ ہے کہ ہمیں جس کا نام ہے نا اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، اور جو رکھتے ہیں نا ان کو پتہ ہوتا ہے کیا ہے۔ تو ہم تو ایک صوتی جو آواز کا ایک اثر ہے نا اس میں مسحور ہو کر نام رکھ دیتے ہیں۔ تو میری رائے میں نام مبارک رکھنے چاہیے۔ آپ خدیجہ کیوں نہیں رکھتے؟ آپ عائشہ کیوں نہیں رکھتے؟ حضور کی بیٹیوں کے نام ہیں، وہ نام کیوں نہیں رکھتے؟ حضور کے خاندان کے اہل بیت کے نام ہیں، وہ کیوں نہیں رکھتے؟ صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے، ان کے گھر والوں کے، ان کی بچیوں بچوں کے، صحابہ کرام کی ایک کتنی بڑی تعداد بھری پڑی ہے، سب کے خاندان بھی ہیں، گھر بھی ہیں، اتنے نام ملتے ہیں۔ پھر یہ کوئی بھی پتہ نہ چلے کہ یہ نام کسی صحابی کے گھر کا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کا ہے، یہ سارا نہ پتہ چلے، تو یہ تو پتہ کرنا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے۔
مناسب ہے، مبارک ہے یا منحوس ہے یا اس میں کیا ہے، تو نام رکھنے میں کم از کم اتنی احتیاط کر لینی چاہیے۔ آگے اللہ مالک ہے، اللہ کریم۔ ایک بندے کو آپ رات دن جھوٹا 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 کہتے رہیں تو میرا خیال ہے کبھی نہ کبھی وہ جھوٹ بولنا شروع کر دے گا۔ ایک بندے کو رات دن جسے ملے، جہاں جائے، جہاں نام لکھا ہے، جہاں اسے سچا سچا، تو کچھ شرم تو آئے گی کہ یار سارے مجھے سچا کہتے ہیں، میں جھوٹ نہ بول۔ یہ اس طرح سے اثر ہوتا ہے نام کا۔ ایک بندے کو ہر لمحہ ہر جگہ نام لکھنا ہے، وہی امام بلانا ہے، وہی تو پھر وہ بندہ اس طرح سے ڈھل جاتا ہے۔ تو میری رائے میں تو نام رکھنے میں یہ احتیاط کی جائے کہ نام مبارک ہو، مفید ہو، خوبصورت ہو۔ تو اچھے نام اچھا نام ایک اچھی دعا بن جاتا ہے کہ جو کوئی اسے اس نام سے پکارتا ہے وہ دعا بن جاتا ہے۔ عبد الرحیم ہے، عبد الصبور ہے، عبداللہ ہے، اسی طرح غلام محمد ہے، غلام رسول ہے، تو کچھ ایک نسبت سی بن جاتی ہے۔ بار بار اسے کہو تو کچھ شرم ہو تو کچھ نہ کچھ تو وہ کرتا ہے کہ یار ہر بار مجھے اس سے پکارتے ہیں، مجھے ایسا ہونا چاہیے۔ اللہ کریم سمجھ اور شعور بھی عطا کرے اور توفیق عمل بھی۔ آخری دین ہے اور مکمل دین ہے، کوئی نئی بات من جانب اللہ تو آئے گی نہیں، جو گھڑے گا اپنی طرف سے گھڑے گا۔ اللہ اس سے پناہ میں رکھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی نصیب فرمائے۔ رات معراج شریف کی رات تھی، کل پاکستان کے سارے ڈوم اکٹھے ہوئے تھے، ڈھول پیٹ رہے تھے اور گلے پھاڑ پھاڑ کر چلا رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیا حاصل معراج یہ ہے؟ کمال معراج تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس جسد انصری سے وجود مبارک کے ساتھ اللہ کے قرب کی ان منزلوں میں تشریف لے گئے جہاں فرشتوں کے سردار روح الامین کو جھانکنے کی جرت بھی نہیں۔ یعنی ایک تو ان کا وجود انسانی نہیں، نوری ہے، نوری مخلوق ہے، پھر فرشتوں کے بھی سردار ہیں، لیکن سدرۃ المنتہا پہ پہنچ کے انہیں عرض کی یا رسول اللہ میں اس سے آگے قدم نہیں رکھ سکتا، اس سے آگے میری جرت نہیں ہے۔ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا وسوزت پرم، یہاں سے سر منہ بھی ذرا برابر بھی میں آگے اڑنے کی کوشش کروں تو تجلیات ذاتی میرے پروں کو جلا دیں گی، جل کر خاک ہو جاؤ۔ کمال یہ ہے کہ روح اطہر کا تشریف لے جانا اور بات ہے، وہ تو کتنی بلندیاں ہوں گی، وجود عالی اس سے آگے تشریف لے۔ آپ کا وجود عالی انسانی تھا، آپ ابن آدم تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بشر تھے۔ انا بشر مثلکم، میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، یوحا الیہ، تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ مجھ پر وحی آتی، مابت وہی ہوں۔ میری بشریت اتنی منور، اتنی روشن، اتنی لطیف ہے جو وحی کو قبول کرتی ہے، کلام الہی کو قبول کرتی ہے۔ آپ کی وہ بشریت وہاں سے آگے گزر گئی جہاں جبرائیل امین رک گئے۔ آگے کہاں تک گئی اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے، اللہ و رسولہ عالم۔
جانے والا جانے یا جو لے گیا وہ جانے۔ احکام الہی کا سورس تو فرشتے ہیں نا، اللہ فرشتوں کو حکم دے کے بھیجتا ہے یہ کرو۔ وحی کا ذریعہ بھی فرشتہ ہے، روح الامین وحی لاتے رہے۔ تو جہاں اس امانت دار صاحب وحی جو وحی لانے والا فرشتہ ہے، اس نے رک کر ہاتھ کھڑے کر دیے، یا رسول اللہ اس سے آگے میں تو جھانک بھی نہیں سکتا، جانا تو دور کی بات۔ اگر سرے منہ ذرا سا بال برابر آگے بڑھوں، فروغ تجلی وسوزت پرم، تجلیات ذاتی جو ہیں ان کی جلالت مجھے بھسم کر دے گی، جلا دے گی۔ حضور اس سے آگے تشریف لے گئے اور وجود عالی کے ساتھ تشریف لے گئے۔ پتہ نہیں ہمارے جیسے ہم ویسے ہمارے مولوی، یا ہمارے مولویوں نے ایک بزرگی یہ گھڑ لی ہے، رات بھی کہہ رہے تھے کہ آپ نالین مبارک سمیت عرش پر کھڑے ہو گئے۔ یہ پتہ نہیں یہ انہیں کس نے بتایا کہ آپ نے انبیاء کی نماز کی امامت فرمائی بیت المقدس میں، تو کیا پھر مولویوں کے مطابق نالین مبارک کے ساتھ فرمائی؟ کوئی ان کی مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جو اس بحث کا ذکر اللہ کریم نے کیا نہیں ہے، کہ آپ نے جوتے مبارک اتارے یا نہیں اتارے، کیا اس کا قرآن میں حدیث میں کوئی ذکر ہے؟ تو نہیں ہے، تو اس میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ کون سی فضیلت ہے کہ بندہ جوتے پہن کر بارگاہ رب العزت میں کھڑا ہو جائے؟ تو یہ فضیلت کی کون سی بات؟ تو رات بھی مول صاحب بڑا زور لگا رہے تھے، میں نے تو تنگ آ کے پھر بند کر دیا، اور کل ڈوم ڈڑلے اکٹھے، کوئی نعت کے نام پر اور کوئی قصیدے کے نام پر، اور کوئی پتہ نہیں کیا سے کیا شور مچا رہے ہیں، منہ گلے پھاڑ پھاڑ کر، اور چلا وضو کرو، قبلہ رو ہو جاؤ، مراقبہ کرو، اس میں درود شریف پڑھو، منزل پڑھتے رہو، قرآن شریف پڑھتے رہو۔ یہ مصیبت نہیں ہو سکتی تو کچھ چند غریبوں کو کھانا ہی کھلا دو، کسی قیدی کی جان چھڑا دو، کسی مقروض کا قرض اتار دو، کوئی نیکی کرو۔ تماشا بن گیا ہے اور بس شور مچا ہوا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کمال تو یہ ہے کہ حضور بشر بھی تھے، لیکن آپ کی، ہم جب انکار کرتے ہیں کہ نبی بشر نہیں، یہی کافر بھی یہی کہتے تھے انبیاء کو، ہماری طرح کہ بشر ہو تم، کھاتے پیتے ہو تم، نبی کیسے ہو؟ کمال یہ ہے کہ انسانوں سے، اولاد آدم سے، خود آدم علیہ السلام کو، بشریت کو اللہ نے شرف بخشا، معرفت الہی اور قرب الہی کا، اور اسے رسالت و نبوت تک سے سرفراز کیا، اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شرف بخشا کہ وہ اس بشری وجود سے ان عظمتوں پہ تشریف لے گئے جہاں روح الامین جھانک بھی نہیں سکتے۔ اور جو طبقہ کہتا ہے کہ معراج روحانی تھی، تو روحانی سفر کو جو نہیں سمجھ سکتا وہ اسے خواب سے تعبیر کرے گا۔ تو اگر یہ خواب ہوتا تو مشرکین مکہ کو شور کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی کہہ دیتا میں خواب میں بیت المقدس گیا ہوں اور وہاں سے آسمانوں پر گیا ہوں، واپس آ گیا ہوں، تو خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے۔ جھگڑا یہ تھا کہ وہ کہتے تھے ہم بڑا قیمتی اونٹ لیں، اچھا گھوڑا لیں، تم بیت المقدس آنے جانے میں 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں میں رات کو گیا بھی، وہاں سے آسمانوں پر بھی گیا اور واپس آ کر گھر بھی آ گیا، اور رات کی رات ہی تھی، کیسے ممکن ہے؟ تو یہ کفار کا اعتراض ہی اس بات کی دلیل بن جاتا ہے کہ معراج جسم عالی کے ساتھ تھا۔ بہرحال ضرورت اس بات پہ توجہ کرنے کی ہے کہ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ہم پیروکار ہیں،
اس کے دین کی برکت تو یہ ہے کہ اس وجود عالی میں اتنا تزکیہ، اتنا تنزیہ، اتنی لطافت آ گئی کہ وہ ملائکہ کے عالم سے آ کے عالم الوہیت میں اسی وجود عالی سے تشریف لے گئے۔ ان کے طفیل میرے وجود میں کتنی لطافت آئی ہے، کتنی پاکیزگی آئی ہے۔ ہمیں حاصل تو وہ کیفیت کرنی ہے نا کہ ہمارے جسم سے نجاستیں کفر کی، بدعات کی، خلاف سنت کی، گناہ کی نجاستیں دھل جائیں اور ہمارے جسم پاک ہو جائیں، اس قابل ہو جائیں۔ الصلاۃ معراج المومنین، فرمایا جب تم ہاتھ باندھ کر اللہ کے روبرو کھڑے ہوتے تو یہ تمہاری معراج ہے۔ اب وہ معراج ہمیں کیسی ہم وہاں ہیں بھی کہ نہیں؟ حلیہ بنا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں اور دل میں ہم اپنی دکان کا سودا تول رہے ہیں، اور کاشتکار اپنے جانوروں کو دیکھ رہا ہے، اور ملازم اپنی تنخواہ کے حساب کتاب کر رہا ہے، تو پھر کہاں کھڑے ہیں ہم؟ صلاۃ معراج المومن تو تب بنے گی جب مومن کو صلاۃ میں پوری توجہ اللہ نصیب ہو جائے۔ تو شب معراج تو ان چیزوں کی یاد دلاتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تلاش کریں، آقا کی تعریف کریں، رسول اللہ علیہ وسلم کی تعریف کریں، نعت کہیں، لیکن جیسا اس بارگاہ کا ادب ہے اس کے مطابق۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اور ڈوموں کی طرح ویلیں جمع کرنے کے لیے تو پھر کوئی اور بات بن جاتی ہے۔ تو بہرحال بڑا کھپ خانہ تھا رہا، تو مجھے تو اس کھپ خانے وہ مصروفیات میں یاد ہی نہیں تھا، کیونکہ عیدیں تو اللہ کریم نے مسلمانوں کی سال میں 2 ہی رکھی ہیں، رمضان کی اور عید الاضحیٰ اور عید قربان۔ اللہ کریم ہمیں شعور بھی بخشے، توفیق عمل بھی بخشے اور اتباع دین عطا کرے، اور ہمیں یہ شعور عطا کرے کہ مجھے جو کشف ہوگا وہ قابل تحقیق ہوگا، لیکن جو حضور نے فرما دیا وہ سچ ہے، اس میں کسی تحقیق کی ضرورت نہیں۔ تو ہمیں اتباع رسالت، ارشادات رسالت کے مطابق نصیب ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ آمین۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا یرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وأهلنا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فإنک علی کل شیء قدیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد برحمتک یا اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نورپور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔
وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔